الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اناطولیہ پر یونان کا حملہ 1919 عیسوی۔ 1919 عیسوی عارضی صلح نامہ نے ترکان کے احرار اور دنیا اسلام کے دماغ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ابھی عارضی صلح نامے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 6 مئی 1919 کو جہاں صلح کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی اور جہاں جرمنی ہر شرط کو جسے وہ اپنے مفاد قومی کے خلاف پاتا تھا ٹھکرا دیتا تھا، حتیٰ کہ اخباروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیا ابھی جرمنی میں لڑائی کا دم خم باقی ہے۔ کلیمنشو وزیر اعظم فرانس اور لائیڈ جارج کی تائید سے یونانیوں کو اناطولیہ پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک انوکھی بات تھی۔ عارضی صلح کے بعد حالات بدستور قائم رکھے جاتے ہیں جب تک صلح نہ ہو جائے۔ اسلامی مسیحی جنگ کا نقشہ۔ لیکن ترکی کے ساتھ مسیحی اور اسلامی جنگ کا نقشہ تھا۔ قانون، روایت، شرافت، اصول، انصاف سب کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ انگریز کا یہ دعویٰ تھا کہ اناطولیہ میں ترک اقلیت میں ہیں اور ترکوں کو وہی علاقہ ملے گا جہاں وہ اکثریت میں ہیں، اور اس کے لیے صرف 50 لاکھ کی آبادی کا ایک حلقہ تجویز کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا بھی، حالانکہ یہ کذب صریح تھا، تو اس کے لیے رائے شماری کی ضرورت تھی۔ اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور ترکی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے 13 مئی 1919 کو اتحادی بیڑوں کی حمایت میں یونانی فوج سمرنا میں اتری، جو ایک بندرگاہ بھی ہے۔ یونانیوں اور اتحادیوں کے لیے یہ ایک نادر موقع اپنے آتش عناد کو بجھانے کا تھا۔ ادھر قسطنطنیہ کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ ذل سلطانی سے وابستہ تھے سب ہمت ہار گئے اور گر بڑ مسکین بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ترکی پر حکم برداری قائم ہو جانے کو غنیمت سمجھتے تھے۔ مجلس ملی ترکی پارلیمنٹ نے کچھ دم خم دکھلایا اور ایک تجویز احتجاج کی مرتب کی، لیکن سلطان نے مجلس ملی کو برخاست کر کے داماد فرید پاشا کو وزیر اعظم، علی کمال کو وزیر داخلہ اور عادل بے اور محمود علی کو وزارت میں داخل کر کے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، یا یوں کہیے کہ غدار داماد فرید پاشا کے سپرد کر دیا۔ ترکان احرار قتل کیے جا رہے تھے۔ اتحاد اور یونانی جنگ جہاز قسطنطنیہ کے سامنے لنگر ڈالے کھڑے تھے۔ اتحادی ممالک۔ برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کا نام اتحادی رکھا گیا تھا۔ اتحادیوں میں حسب ذیل ممالک شامل ہیں: برطانیہ، فرانس، اٹلی، امریکہ، جاپان، یونان، پولینڈ، پرتگال، بیلجیم۔ یہ اکثر ممالک ہیں جو آج کل افغانستان پر حملہ آور ہیں، اور اتحادیوں کا نام افغانستان میں نیٹو ہے۔ لارنس آف عربیہ اور اس کا مشن۔ جنگ عظیم اول سے قبل شاطر برطانوی دماغوں نے عظیم مسلم عثمانی خلافت کے مختلف گوشوں میں اپنا نیٹ ورک کس طرح قائم کیا اور پھر اس نیٹ ورک کی بنیاد پر ترکی کے کس طرح حصے بکھرے کیے، یہ جاننے کے لیے لارنس آف عربیہ کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے۔ 1910 میں لائیڈ جارج نے لارنس کو شرف ملاقات بخشا۔ لارنس کو اتحاد عرب یا عرب نیشنلزم کا داعی بنا کر ایک ایسے قافلے کے ساتھ عراق روانہ کیا گیا جس قافلے میں ہندوستان کے میجر فضل الدین اور مفتی فلسطین کے نمائندے شامل تھے۔ لائیڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ نے لارنس کو روانہ کرتے وقت کہا، عربی حکمرانوں کے قدموں پر پاؤنڈوں کا ڈھیر لگا دو اور ان میں عربی حکومت قائم کرنے کی روح پھونک دو۔ ہر عرب شیخ سے مل کر کہو، برطانیہ خطۂ عرب میں عربوں کی حکومت کا اس لیے حامی ہے کہ عربوں کا اپنا ایک کلچر ہے۔
عربوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، عرب ترکوں سے زیادہ مقدس ہے۔ عالم اسلام کو عربوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ترکوں کے ظلم و ستم کی فرضی داستانیں عالم عرب میں بیان کرو۔ عرب میں جا کر تمہارا قافلہ اس طرح کام کرے کہ تم لوگ ایک سچے پکے مسلمان نظر آؤ۔ لارنس تمہارے مشن کی کامیابی پر برطانیہ عظمیٰ کی کامیابی ہے۔ آسمانی باپ عیسائیت کی ترقی کا سہارا تمہارے سر باندھے۔ لارنس کے قافلے نے مفتی فلسطین امین الحسینی کی مدد اور شریف مکہ کے تعاون سے تمام عرب میں اپنا نیٹ ورک قائم کیا۔ شریف کے بیٹے امیر فیصل کو بعد ازاں عراق کا ملک الاٹ کیا گیا اور اس کے کزن حسین کو اردن کا خطہ دیا گیا، کیونکہ ان کے باپ دادا شریف حسین طلال عبداللہ وغیرہ نے انگریزوں کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے غدار شریف حسین اور اس کے خاندان میں فیصل لارنس کو یا اخی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر صبح اور ہر شام لارنس کی پارٹی عربی شیوخ اور حکمرانوں کا قبلہ بن گئی۔ عرب اتحاد کا فتویٰ دینے والا لائٹ جارج بذات خود عربوں کو گمراہ کرنے کی سازش کی نگرانی کر رہا تھا۔ لاکھوں روپے کا برطانوی اسلحہ، عربی میں چھپے ہوئے خوبصورت لاکھوں پمفلیٹ مفتی فلسطین کی رہنمائی میں برطانیہ سے فلسطین آتے رہے اور تمام عرب میں تقسیم ہوتے رہے۔ عرب جوانوں کو لندن سے ملٹری کالج میں کپتان اور کرنل بنا کر بھیجا گیا۔ عرب عوام کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی گئی۔ نتیجے کے طور پر ہر عرب مشتعل تھا۔ ترکی کی حکومت خلاف سازش کا یہ حال تھا کہ عربوں کے نزدیک اسلام کے سب سے بڑے مجرم صرف ترک تھے۔ 1914 کی جنگ میں عربوں نے کرنل لارنس کی رہنمائی میں انگریزی فوجوں سے قدم ملا کر پورے عرب میں ترکوں کا قتل عام کیا۔ لارنس کا عہدہ انگریز فوج میں کرنل کا تھا۔ وہ فصیح عربی بولتا تھا۔ علوم عربیہ پر اس کو کمال کی دسترس حاصل تھی۔ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھا، کئی گھنٹے تیراکی کرتا تھا اور اس قسم کی اپنی حرکتوں سے مسلم قوم کی غداروں کو مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ ایک صدی پہلے کا لارنس قریب وہی کچھ تھا جیسا کہ پکڑا جانے والا امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا جیل میں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو حجاز سے گرفتاری کے بعد مصر کے راستے مالٹا میں لے جا کر قید کیا گیا۔ آئیے مالٹا کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ مالٹا کا حدود اربع۔ جزیرہ مالٹا وسطی بحر متوسط میں صقلی سے 60 میل دور جنوب میں اور ساحل افریقہ سے 200 میل دور شمال میں واقع ہے۔ رقبہ 95 مربع میل ہے۔ مالٹا مملکت میں شامل 2 چھوٹے جزیرے 26 مربع میل کے ہیں۔ 1971 میں مجموعی آبادی 3,22,070 تھی۔ سرکاری زبانیں انگریزی اور مالٹی ہیں۔ اطالوی بھی بولی جاتی ہے۔ سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہے۔ دارالحکومت والٹیا ہے۔ مالٹا 20 ستمبر 1964 تک برطانیہ کے نو آبادی تھا۔ 21 ستمبر 1964 کو اس کو دولت مشترکہ کے اندر آزادی ملی۔ 1965 میں اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ کا رکن ہوا۔ 1946 کے ایک قانون کے تحت ملکہ انگلستان مالٹا کی سربراہ مملکت ہے، جس کی نمائندگی گورنر جنرل کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات مناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نظام حکومت پارلیمانی طرز کا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔